سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور بہترین پیدا کیا، ہر چیز کو انتہائی مناسب اور انتہائی خوبصورت تخلیق کیا۔ انسان کے رہنے کے لیے زمین کو بنا دیا اور پھر زمین پہ باغات پھلوں کے اور غلے اور اناج اور پھول اور خوبصورت پرندے، خوبصورت وادیاں اور چشمے اور کھانے کے لیے بہترین ساز و سامان، پہننے کے لیے بہترین انسان کے لیے لباس، آمد و رفت کے خوبصورت وسائل، اور اللہ رب العزت نے آسمان کو چھت بنا دیا اور انتہائی خوبصورت آسمان کو تخلیق کیا، ستاروں کے ساتھ اسے جگمگ جگمگ کرنے والا بنا دیا، چمکتا ہوا چاند اور روشن سورج۔ اور رب کائنات فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بہت ہی بہترین پیدا کرنے والا اور بہت ہی برکتوں والا تمہارا پروردگار۔ اور رب کائنات اور انسان کو بھی رب کائنات نے پیدا کیا، اور انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ الہ العالمین چار قسمیں اٹھاتے ہیں، اور چار قسمیں اٹھا کے پروردگار فرماتے ہیں انسان کو میں نے بہترین بناوٹ میں پیدا کیا، احسن تقویم، انتہائی خوبصورت جچتی ہوئی بناوٹ، جس سے بہتر اور خوبصورتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اپنے کلام پاک کے اندر انسان کی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرتے کرتے اللہ پروردگار عالم فرماتے ہیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، پھر اللہ رب العزت نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری شکلیں بنا دی جہاں تمہاری صورتیں اور تصویریں کوئی بنا نہیں سکتا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بہت خوبصورت تمہاری شکلیں بنائی، تمہیں انتہائی خوبصورت بنا دیا، انسان کو بھی خوبصورت بنایا، اور انسان کو جو گھر دیا زمین کا وہ بھی انتہائی خوبصورت، انسان کو لباس دیا زینت والا خوبصورت، انسان کے دائیں بائیں ماحول، باغات، پرندے، چشمے، نہریں، دریا، صحرا انتہائی خوبصورت، اور آسمان انتہائی خوبصورت، جگمگ کرتے ستارے، چاند، سورج۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، انسان سارا کچھ تو تمہیں خوبصورت دیا، اب تیرے عمل بھی خوبصورت ہونے چاہیے، تیرے کام بھی بہترین ہونے چاہیے، تو اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرے انتہائی خوبصورتی سے، احسن طریقے سے کرے۔ اور انسان تیرے اعمال میں ایک بہت بڑا عمل ہے زبان کی گفتگو اور زبان سے بات کرنا۔ انسان یقول التی ہی احسن، میرے رسول علیہ الصلاۃ والسلام میرے بندوں کو سمجھا دے، فرما دے کہ جب بات کریں تو خوبصورت بات کیا کریں، خوبصورت بات کریں، حسن والی، نرمی والی، دوسروں کے فائدے والی، دوسروں کی بہتری والی۔ انسان تیری شکل خوبصورت، تیری خوراک خوبصورت، تجھے آمد و رفت کے وسائل خوبصورت دیے، تیرے گھر کا زمین، فرش، آسمان، چھت، دائیں بائیں، دن اور رات خوبصورت، تیرا عمل بھی خوبصورت ہونا چاہیے، تیری زبان سے نکلا ہوا لفظ بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ یقول التی ہی احسن، زبان سے خوبصورت الفاظ ادا کرو، اچھے، بلائی والے، نرمی اور بہتری والے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم احاسنکم اخلاقا،
لوگوں تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق بھی اچھا ہو، جس کا کردار بھی اچھا ہو۔ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان بھی اس کا مکمل ہے جس کا دوسروں سے اخلاق بھی بہتر ہو، جس کا دوسروں سے کردار بھی بہتر ہو، ایمان بھی اس کا مکمل ہے۔ اچھی بات کرو، خوبصورت بات کرو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ جب تم اچھی بات نہیں کرو گے، غلط بات منہ سے نکالو گے، شیطان تمہارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں کے دلوں میں پھر رنجشیں، قدورتیں، بغض، عداوت پیدا کرے گا، اور پھر لڑائیاں اور جھگڑے اور قتل و غارت تک بات پہنچے گی۔ اس لیے رب کائنات فرماتے ہیں میرے بندو، جب تم بات کرو تو بہترین اور خوبصورت بات کرو، اور بری بات یہ معاشرے کی تباہی اور بربادی کا باعث ہوتی ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے برے کام، برے الفاظ یہ معاشرے کے امن اور سکون کو تباہ کر دیتے ہیں، اور اچھے الفاظ اور خوبصورت بات، نیکی اور خیر والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المومن لا یدرک بحسن خلقی درجۃ الصائم القائم، وہ مسلمان جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کی زبان سے خوبصورت الفاظ نکلتے ہیں، اور خوبصورت اسلامی تعلیمات والے، قرآن اور حدیث والے، دوسروں کے فائدے والے، دوسروں کی بھلائی والے، نرمی اور درگزر والے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اچھے اخلاق کی وجہ سے اس مسلمان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے جو دن کو نفلی روزہ رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، یہ اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کے مقام تک چلا جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے شکلیں تو بہترین عطا فرمائی، لیکن عام ہمارے ہی منہوں سے اور زبانوں سے الفاظ کتنے برے ادا ہوتے ہیں، کتنے غلط الفاظ ادا ہوتے ہیں، جس سے گھروں کا، مجلسوں کا، بازار کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ گھر سے لے کے ایوان تک جس سے افراتفری پیدا ہوتی ہے اور جس سے بغض اور کدورت پیدا ہوتی ہے، ہماری زبانوں سے وہ الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں تو حکم یہ تھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مسلمان کو مسلمان، تم تو مسلمانوں کے بارے میں ایسے تبصرے کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں جو کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان بھی نہ ہو، ان کے خدا بھی، الہ معبود بھی اور ہو، تم ان کافروں کو بھی برا نہ کہو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم ان کافروں کو بھی برا نہ کہو، اختلاف اپنی جگہ، حقیقت کو واضح کرو، لیکن الفاظ اچھے ادا کرو۔ حضرات گرامی قدر، فرعون انتہائی سرکش، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي، کہتا ہے میرے سوا الہ ہے ہی کوئی نہیں، انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ کہتا ہے میں تمہارا سب سے بڑا خدا اور رب ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ جا کے فرعون کو سمجھاؤ، لیکن کیا تلقین فرمائی، بات کیسے کرنی ہے؟ حالانکہ وہ رب کو نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو خدا اور الہ کہتا ہے۔ آج ہمارا اپنے مسلمان بھائی سے، دوست سے، عزیز سے اختلاف ہو جائے، ہم تو کفر اسلام سے آگے کے کلمات کہہ دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرعون کے بارے میں اپنے نبیوں کو کہا سورہ طٰہٰ کے اندر، اذهبا الی فرعون انہ طغیٰ، میرے دونوں نبیوں جاؤ جا کے فرعون کو سمجھاؤ، فقولا لہ قولا لینا، اور میرے نبیوں یاد رکھنا فرعون سے بھی بات نرمی کے ساتھ کرنا، خوبصورت بات کرنا، سخت بات نہیں کرنی، لعلہ یتذکر یخشی، حالانکہ عرش والے کو پتہ ہے کہ اس بدبخت نے ماننا بھی نہیں، لیکن پھر بھی رب کائنات فرماتے ہیں بات خوبصورت انداز سے، اچھے الفاظ۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہودیوں عیسائیوں سے بھی
تمہارا مجادلہ ہو جائے، کسی موضوع پہ تمہیں بات کرنی پڑے، بات ان سے بھی اچھے طریقے سے ہی کرنی ہے، اور بڑوں کا بھی احترام کرو۔ یہ مسلمانوں کو تعلیم، یہ مسلمان نسل کو تعلیم، یہ ہمارے نوجوانوں کو تعلیم۔ ایک تعلیم یہ ہے جو قرآن دے رہا ہے، نبی کا فرمان دے رہا ہے، اور ایک تعلیم وہ ہے جو آج کل مل رہی ہے، مفتی مل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا تعلیم دی؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، انسان تیرے ماں باپ تیرے لیے بڑے محترم ہیں، جو بھی ہو جائے والدین کے ساتھ بات تو نے اچھے طریقے سے ہی کرنی ہے، خوبصورت انداز سے ہی کرنی ہے۔ حتیٰ کہ اے انسان تیرے والدین، اللہ فرماتے ہیں مجھے نہ بھی مانے، میرے ساتھ شرک بھی کریں، صاحبہما فی الدنیا معروفا، تیرے ماں باپ ہیں، تو نے بات خوبصورت طریقے سے ہی کرنی۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لیس المومن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مومن زیادہ لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، اور فحش گوئی، بد کلامی، بد زبانی کرنے والا نہیں ہوتا، مومن اچھی بات کرتا ہے، کیونکہ مومن کو تعلیم ہی یہ ہے کہ اچھی بات کرے۔ حضرات، حالات کو سدھارنے کا، اخلاقی حالات کی بہتری کا طریقہ کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ لوگوں، پہلے بد زبانی کرنی نہیں، لیکن اگر کوئی کر لے تو جواب بھی بد زبانی کے ساتھ نہیں دینا۔ روزے نے بھی یہی سبق دیا۔ قرآن کہتا ہے احسن، تم جواب اچھے طریقے سے دو، خوبصورت انداز سے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جو تمہارا دشمن ہے وہ دوست بنے گا جب تم جواب اچھے طریقے سے دو گے۔ حضرات گرامی قدر، اسلام کے پھیلاؤ میں، اسلام کی قبولیت میں، اسلام کو ماننے میں جس چیز نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا ہے وہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا بہترین اخلاق ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ کے رسول ہماری رحمت ہے، آپ کے دل کو نرم کر دیا ہے، آپ کی زبان کو میٹھا کر دیا ہے۔ اگر آپ کا دل سخت ہوتا، زبان ترش ہوتی، آپ کے ارد گرد بیٹھنے والے، آپ پہ جانے نچھاور کرنے والے آپ کے قریب سے اٹھ کے چلے جاتے۔ مکہ والوں نے بڑے ظلم کیے، نبی کریم علیہ السلام پہ کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا؟ آپ کے صحابہ پہ تشدد بھی کیا، گلیوں میں گھسیٹا بھی، بعض کو شہید بھی کیا۔ مکہ فتح ہو رہا ہے، ایک صحابی کہتا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج خون کی ندیاں بہانے کا دن ہے، آج ایک ایک ظلم کا مکہ والوں سے حساب لیں گے۔ لیکن خلق عظیم کے مالک کہتے ہیں رک جاؤ، الیوم یوم المرحمہ، آج خون کی ندیاں بہانے کا دن نہیں، آج محبت و شفقت کے دریا بہانے کا دن ہے، رک جاؤ۔ مکہ فتح ہو جاتا ہے، اور مکے کے لوگ سرور کائنات کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنی گستاخیاں اور اپنی زیادتیاں ایک ایک ان کو یاد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں بتاؤ تم سے کیا سلوک کریں؟ ایک ایک ان کو یاد ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام ہم نے کسر کوئی نہیں چھوڑی، لیکن ہمیں امید ہے آپ کریم ہیں، آپ شفیق ہیں، آپ رؤوف الرحیم ہیں، ہمیں امید ہے آپ معاف کر دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام چاہتے تو سب کو قتل کروا دیتے، کیونکہ ان کے ظلم زیادتیاں اس سے بھی بڑے ہوئے تھے، لیکن آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ چلے جاؤ، خلق عظیم کے مالک نے سارے مکے کو معاف کر دیا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد ہم کسی کو تانا بھی نہیں دیں گے۔ اس سے متاثر ہو کے تقریباً سارا مکہ ہی مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، لوگوں اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ تم تو کہتے ہو اللہ مجھے معاف کر دے، دوسروں کو معاف کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے حرام علی النار
کل ہین لین سہل قریب من الناس، جو بندہ نرم ہوتا ہے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہوتا ہے، دکھ درد میں دوسروں کے قریب ہوتا ہے، اللہ اس اچھے اخلاق والے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو جہنم سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، قیامت کے دن نیکیوں اور بدیوں کا تولنے کا ترازو آ جائے گا، نماز بھی ہوگی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، صدقات و خیرات بھی، ساری نیکیاں ہی بڑی اہم، لیکن ما ینطق عن الہوا کی زبان فرماتی ہے ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، لوگوں نیکیوں کے پڑھنے میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا، وہ انسان کی خوبصورت بات ہوگی، اچھا اخلاق ہوگا۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، میں جنت میں گھر لے کے دینے کی ضمانت دیتا ہوں، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقًا، جو اپنے اخلاق کو خوبصورت کر لے، جو اپنی زبان کے کلمات کو خوبصورت کر لے، جو اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے، بات کرے تو خیر کی کرے، نہیں تو خاموش ہو جائے، بات کرے دوسروں کا دل نہ دکھائے، چبھتے ہوئے الفاظ نہ کہے، خیر کی بات کرے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، جو اپنی زبان کے الفاظ کو خوبصورت کر لے، میں اللہ کی جنت میں اونچے درجے میں خوبصورت گھر لے کے دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو اپنی زبان کے الفاظ پہ کنٹرول کر لے، جو اپنے اخلاق کو بہتر کر لے۔ حضرات، ایک ہی کلمہ کئی دفعہ دوسروں کے دلوں کو مسخر کر لیتا ہے، اور کئی دفعہ زبان کی ایک ہی بات آگ لگا دیتی ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں واقعات، ایک بات کی وجہ سے لڑائی ہوئی، کئی بندے قتل ہو گئے، اور اگر زبان کے اس لفظ پہ کنٹرول کر لیا جاتا کچھ نہ ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثرثارون والمتشدقون والمتفیہقون، لوگوں دنیا میں بھی مجھ سے دور اور میرے لیے قابل نفرت، اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے دور وہ ہے جو بڑا باطونی ہے، بلا وجہ ہی بولتا جاتا ہے، زبان پہ کنٹرول ہی نہیں ہے، اور فحش گوئی کرنے والا، بد زبانی کرنے والا، تکبر کرنے والا دنیا میں بھی مجھ سے دور ہے، قیامت کے دن بھی دور ہے۔ جہاں نبی کریم علیہ السلام کا نماز کا حکم ہے، جہاں روزے کا حکم ہے، وہاں رحمت کائنات کا زبان کے الفاظ کو خوبصورت بنانے کا بھی حکم ہے۔ ایک شخص نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول، نجات کس میں ہے؟ فرمایا املک علیک لسانک، نجات کا پہلا اصول گر اور نقطہ یہ ہے اپنی زبان کو قابو کر لے، تو نجات پا جائے گا، تو کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری اپنے کسی دوست سے تلخ کلامی ہو گئی، میں نے اسے ماں کا طعنہ دے دیا، میں نے کہا یا ابن سودا، او حبشن کے بیٹے، کالی ماں کے بیٹے، اب رنگ تو سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ۔ حضرات دیکھیے ہمارے ہاں یہ کتنے سخت لفظ ہیں، حبشن کے بیٹے، حبشن کے بیٹے، کالا رنگ تھا اس عورت کا، اس نے کہہ دیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر تیرے اندر سے ابھی جاہلیت کی بو آ رہی ہے، تو جاہلیت والی باتیں کر رہا ہے۔ آج ہم اس سے کتنی اگلی باتیں کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اللہ کا حکم ہے میرے بندو تمہاری شکلیں خوبصورت بنائی ہے، اپنے الفاظ کو خوبصورت کر لو۔ اصل خوبصورتی یہ ہے، اللہ ہمیں اپنے الفاظ کو خوبصورت اور بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ میں نے انسان کو بڑا بہترین اور خوبصورت بنایا۔ انسان کے لیے زمین بھی خوبصورت، اور انسان کے لیے باغات بھی، صحرا بھی، چشمے بھی اور دریا بھی،
اور پھل بھی اور پھول بھی اور سبزہ بھی اور خوراک بھی سارے ہی خوبصورت بنائے، آسمان بھی جگمگ کرتے ہوئے ستاروں سے مزین کر دیا ہے، روشنی اور اندھیرا بھی تیرے لیے بنایا ہے، اور حکم یہ دیا ہے کہ انسان اب تیرے کام بھی خوبصورت ہونے چاہیے، تیرے کام بھی اچھے ہونے چاہیے، اور تیری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی خوبصورت ہونے چاہیے۔ جب تمہیں پوری کائنات سے خوبصورت بنایا ہے تو تیری زبان سے نکلنے والے الفاظ خوبصورت کیوں نہیں ہوتے؟ ان الفاظ پہ غور کرو، وہ بھی خوبصورت ہونے چاہیے۔ اور حضرات گرامی قدر، اصل خوبصورتی یہ نہیں ہوتی کہ انسان نے لباس بہترین پہنا ہے، انسان نے واسکٹ پہنی ہے، جوتا بہترین ہے، گھڑی ہے، ہیئر سٹائل بہت اچھا ہے، گاڑی ہے، اور یہ چیزیں انسان سمجھتا ہے بڑا خوبصورت ہو۔ اصل خوبصورتی انسان کے کردار کی، گفتار کی، زبان کے الفاظ کی ہوتی ہے۔ لیس الجمال بمیزر فاعلم وان ردیت بردا، خوبصورتی انسان کے لباس سے نہیں ہوتی، اصل خوبصورتی انسان کے کردار سے، گفتار سے، اخلاق سے ہوتی ہے۔ اپنے اخلاق کو خوبصورت بناؤ۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ صورتحال، تعلیم تو ہمیں یہ ہے، لیکن ہمارے گھروں میں ہماری زبان کیا بولتی ہے؟ ہماری مجلسوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں، ایوانوں میں، اسمبلیوں میں ماشاءاللہ کیا کیا لفظ بولے جاتے ہیں اور کیا کیا کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمیں تو حکم ہے تمہارے الفاظ خوبصورت ہونے چاہیے۔ حضرات، زبان پہ ہم کوئی چیز رکھیں، زبان اس چیز کا ذائقہ ہمیں بتاتی، یہ میٹھی چیز ہے، یہ کڑوی ہے، یہ نمکین ہے، یہ ترش ہے، یہ تو چیز کا ذائقہ ہے۔ انسان کے ذائقے کا پتہ کیسے چلتا ہے انسان کیسا ہے؟ وہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے، تو پتہ چلتا ہے اس انسان کا ذائقہ کیسا، اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے الحیا والعی شعبتان من الایمان، لوگوں شرم و حیا اور خاموشی، تھوڑا بولنا مطلب کے مطابق اور صحیح بات کرنا، یہ بندے کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اور والفحش والبیان شعبتان من النفاق، اور بد کلامی اور بولتے ہی جانا، باتونی بننا، یہ بندے کی منافق ہونے کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، حضرات گرامی قدر، ہمیں یہ بات کی خوبصورتی اپنے اندر لانی چاہیے، یہ ہمیں حکم ہے۔ ہم گھر میں بھی بات کریں، گھر کے افراد سے خوبصورت انداز میں کریں، مجلس میں بات کریں، دوستوں میں، عزیزوں میں خوبصورت کریں، اپنے ملازموں، ماتحتوں کے ساتھ بات کریں، بازار میں کریں، دکان آفس میں کریں، خوبصورت انداز سے کریں۔ خوبصورت انداز سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایک ہی لفظ انسان کی زندگی کے گناہوں کی معافی کا اللہ کے دربار میں ذریعہ بن جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک برا جملہ انسان کی زندگی کی نیکیوں کو تباہ و برباد بھی کر دیتا ہے۔ اچھا جملہ، اچھے جملے کا فائدہ کہ دوریاں ختم ہوتی ہیں، بغض، کدورت، نفرتیں مٹتی ہیں، اور مسلمان آپس میں متفق اور متحد ہوتے ہیں۔ ایک دن سفر کے اندر ایک دوست جو دور تھے جوگ دادو کے، کہنے لگے میں ایک جگہ بیٹھا تھا، میں نے وہاں ایک بندے سے پوچھا کہ آپ فلاں جگہ کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ کہا فلاں بندے کا مجھے نمبر چاہیے، میں نے رابطہ کرنا ہے۔ بزرگ کہنے لگے اس کا دوبارہ نام نہ لینا، میں اس کا نام نہیں سننا چاہتا۔ کہتے ہیں میں نے کہا بزرگوں آپ کا کوئی معاملہ ہوگا، لیکن میں نے اس سے رابطہ کرنا ہے، آپ نمبر دے دیں۔ بالآخر انہوں نے فون نمبر دے دیا اور ساتھ کہا وہ میرا اپنا ہی بیٹا ہے، لیکن میں اس کا نام نہیں سننا چاہتا، ہماری قطع تعلق ہی ہے، وہ اس طرح کا، وہ اس طرح کا۔ کہتے ہیں میں نے بزرگوں کو نرم کرنے کی کوشش کی کہ بیٹا ہے سلو کر لو۔ باپ نے کہا سلو کہتے ہو، میں تو شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ کہا اگر میں یہاں آپ کے بیٹھے ہوئے
آپ کے بیٹے سے کوئی بات کر لوں, آپ کو اندازہ ہو جائے وہ کس طرح کا اجازت ہے؟ انہوں نے کہا کر لو. کہتے ہیں میں نے اپنے موبائل نمبر سے نمبر ڈائل کیا اور میں نے بزرگوں سے کہا کہ میں نے اب آپ کے بارے میں آپ کے بیٹے سے کوئی ایسی ویسی بات کرنی ہے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کا بیٹا آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں نے آواز اوپن کر دی, اگرچہ بلا وجہ کسی کی آواز کو اوپن یا ریکارڈ کرنا یہ مناسب نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں میں نے اسپیکر اوپن کیا, میں نے اس سے سلام دعا ہوئی, میں نے کہا تمہارا باپ کس طرح کا آدمی ہے, اتنی دیر ہوگی مجھ سے قرض لیا وہ واپس ہی نہیں کرتا, پتہ نہیں تم کس طرح کے لوگ ہو. میں نے اس کے باپ کے بارے میں 3-4 باتیں کہہ دی. اسپیکر میں نے اوپن کیا, باپ پاس بیٹھا ہوا, اس نے کہا کہ صاحب میری بات سنو اطمینان سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے باپ نے کسی کے پیسے نہیں دینے میرے علم کے مطابق, اور دوسری بات یہ ہے اگر تم ثابت کرو کہ میرے باپ نے تم سے پیسے لیے ہیں, خبردار میرے باپ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا, میرے گھر آؤ اور آ کے پیسے لے جاؤ, میرے باپ کے بارے میں بات نہیں کرنی. کہتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے موبائل جب بند کیا تو بزرگ کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا آپ نے وہ کام کیا 100 بندہ مل کے سلو نہیں کروا سکتا تھا, بیٹے کے اچھے الفاظ نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا ہے, اور میری ابھی اپنے بیٹے سے سلو ہے. گھر گئے, بیٹے کو سینے سے لگایا, بیٹا میں بھولا رہا, تیرے خیالات تو میرے بارے میں بہت اچھے ہیں. حضرات اچھے الفاظ دوستوں کو ملاتے ہیں, رشتہ داروں کو ملاتے ہیں, عزیزوں کو ملاتے ہیں, لیکن طبقہ اشرافیہ اور قائدین اور لیڈر حضرات مذہبی ہو یا سیاسی ہو, انہیں بھی چاہیے کہ قوم کو اچھے الفاظ کا درس دیں. بدقسمتی سے جو بدتمیزی اور بد اخلاقی سکھائی جا رہی ہے, بڑی خطرناک صورتحال نظر آ رہی ہے. حضرات اس بدتمیزی کی وجہ سے قتل و غارت تک بات پہنچ چکی ہے, قتل و غارت تک کئی قتل ہوئے ہیں اسی وجہ سے. تو ہم نے ایسی بات کی. الناس علی دین ملوکہم, لوگ کہتے ہیں بڑے لوگوں کا جو سٹائل, جو رویہ, جو اخلاق ہوتا ہے وہ لوگ اپناتے ہیں. اس لیے سارے بڑے لوگوں کو, مذہبی قائدین, سیاسی قائدین اور قد کاٹ والے لوگ, ان کا فرض بنتا ہے اپنی زبانوں پہ کنٹرول کریں, اچھے الفاظ ادا کریں اور اپنے پیروکاروں کو اچھے الفاظ کہنے کی تلقین کریں, اچھے الفاظ کہنے کی, تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ عمل بھی ہو جائے اور معاشرے کے اندر سے بد امنی, بد اعتمادی اور کدورت بھی ختم ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ حضرات گرامی قدر تاکہ عمل بھی ہو جائے. لسان الفتى نصف ونصف الفؤاد فلم يبق الا صورۃ اللحم والدم. انسان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. جاہلیت کے شاعر نے زہیر بن ابی سلمہ نے کہا ہے انسان میں 2 چیزیں ہیں, زبان اور دل, یہ اصل 2 چیزیں ہیں, اور اگر دل اچھا سوچتا نہیں, زبان اچھا کہتی نہیں, انسان کیا ہے, صرف گوشت ہے اور خون ہے. دل کا تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن زبان سے نکلنے والے الفاظ کا پتہ ہوتا ہے. اور اچھے الفاظ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھا سنیں. اچھا قرآن ہے, اچھا رسول اکرم علیہ السلام کا فرمان ہے, اور اچھی بات کرنے والے, اخلاق کا درس دینے والے, ہم ان کی باتیں سنیں اور اچھی مجالس میں بیٹھیں, برداشت سیکھیں. نوجوان طبقہ سوشل میڈیا پہ چبھتے ہوئے الفاظ اور کہاں سے کہاں پہنچ کے قدورتیں اور نفرتیں نہ پھیلائیں. کیا ہمارا مطلب فرعون سے بھی برا ہے؟ کوئی بھی ہو, کیا وہ فرعون سے برا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام پہ اترنے والے کلام پاک میں رب کائنات نے نبیوں سے کہہ دیا فرعون سے بھی نرم بات کرنا. نرم بات کرنے کا ہم طریقہ سیکھیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. اللہ ہماری باتوں کو خوبصورت کر دے, اللہ ہمارے الفاظ کو درست کر دے. نبی کریم علیہ السلام خلق عظیم کے مالک, ہمیں تعلیم دینے کے لیے بھی اور خود بھی ارشاد فرمایا, دعا کی, اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہ جیسے میری شکل کو خوبصورت بنایا ہے, اللہ میرے اخلاق کو خوبصورت کر دے. ہم بھی یہ دعا کریں. اور دوسری دعا, اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق والاعمال,
اللہ مجھے خوبصورت لفظ کہنے کی، خوبصورت عمل کرنے کی، خوبصورت اعمال کی توفیق دے دے، اور اللہ برے الفاظ برے اخلاق سے مجھے محفوظ فرما۔ ہمیں کوشش بھی کرنی ہے اور ہم نے دعا بھی کرنی ہے اور اپنے آپ پہ کنٹرول بھی کرنا ہے، اور اپنی نسل کو اخلاقی اقدار و روایات جو اسلام نے دی ہیں ان پہ عمل کروانا ہے اور اس کی کوشش بھی کرنی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ پرسوں حریت رہنما یاسین ملک کشمیر کے بھارتی عدالت نے بدبختی کرتے ہوئے اس کو سنے بغیر صرف کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے کی پاداش میں 2 دفعہ عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ کوئی جرم نہیں سوائے اس کے کہ مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے والا۔ ہم پرزور اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اقوام عالم سے بالعموم اور مسلمانوں سے بالخصوص یہ کہتے ہیں کہ ایسے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی جائے جنہیں صرف اس لیے سزائیں دی جا رہی ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔